جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیروں کو بھی جاتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا کئی جو ہے ان کا ابھی بھی پتہ نہیں مل رہا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان سے حکومتی نمائندوں سے جب بات کی جائے کہ ملک کے اندر آپ میڈیا پہ قدغنے لگا رہے ہیں، آپ میڈیا کو پابندی لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ آزادی پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ایک تنظیم کی طرف سے ایک لسٹ جاری ہوئی جس کے اندر عمران خان کا نام اب موجود ہے، اس لسٹ کے اندر ان حکمرانوں میں کہ جو میڈیا کے اوپر قدغنے پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ایک ڈکٹیٹر ثابت ہوئے ہیں میڈیا کے لیے، ان میں عمران خان صاحب کا نام آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کہنے دیں نہ کہنے دیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لکھ رہی ہے اسی لیے۔ اور یہی حالات ہیں کہ آپ ملک کے اندر امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بہت بڑے اپنے پی ٹی آئی کے چند بیچارے جن کی برین واشنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے آپ بہت بڑے رہنما ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر جہاں پر افغانستان میں ہم اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں اور ہے بھی کسی حد تک، اور ہمیں کوئی بلانا مناسب نہیں سمجھتا، ہم سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یا وہاں یہ حالت ہے کہ عمران صاحب کو صرف فکر یہ ہے کہ شہباز شریف باہر کیوں ہے، شہباز شریف کو ہر صورتحال میں جیل میں ہونا چاہیے۔ اتنا ان کا ذہنی مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بیچارے اپنے سیاسی مخالفین کی شکل جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے پہلے جو ابھی بہت سارے اگزامپلس تو دے دیے، عطا نے میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن وہ جہانگیر ترین اور اس کے بیٹے کو منی اس کی کرپشن کی بات کریں جس کے خود کے آپ کے تو بہت سارے خاندانی معاملات بھی ہیں، آپ کے بہت سارے ذاتی معاملات بھی ہیں جس کے اوپر ہم نے آج تک بات نہیں کی چونکہ ہم خاندان اور ذات تک نہیں جانا چاہتے، لیکن جہاں تک آپ جا رہے ہیں اس کے بعد واپسی کا راستہ شاید ممکن نہیں ہے۔ ہم بھگت لیں گے، ہم نے پہلے بھی بھگتا، ہم بعد میں بھی بھگت لیں گے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا نام جو تاریخ میں لکھا جائے گا، کیسے کیسے آپ استعمال ہوئے، کیا کیا آپ نے کیا، اور آپ نے سیاسی مخالفین کو عمران خان کا جو آپ نے پہلی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے اور ان کے اوتھ لیتے ہی اس وقت ہی آپ کا ایجنڈا تو پوری دنیا کو، ہمیں تو سمجھ میں آ گیا تھا، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا، اس کے بعد اب سمجھ میں آیا، میڈیا کو بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آٹا چینی چوروں کا فیس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں عامر کیانی جو ہے اس کا فیس آپ کو بہت پسند ہے؟ جو ندیم بابر صاحب ہیں ان کو میں نے کئی دفعہ پوچھا ان کے کون سی نماز قضا ہونے پہ نکالا گیا، ان کے کون سے روزے چھوٹ گئے تھے جو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر نکال دیا گیا، آخر کوئی کارنامے سر انجام دیے تھے تو ہٹایا گیا نا۔ یہ طریقہ کار جو یہ نئے پاکستان کا مدینہ کی ریاست کا ہے کہ کھاؤ پیو اور میرا حصہ میرے گھر بھیج دو اور اس کے بعد جو ہے بس ٹھیک ہے میں بھی صادق و امین اور آپ بھی صادق و امین، یہ صداقت اور امانت نہیں چلے گی۔ اور عمران خان صاحب جس طرح صادق و امین ڈکلیئر ہوئے ہیں نا یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، لیکن بابا رحمت بار بار نہیں ملے گا، بابا رحمت بار بار آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، اور عمران خان صاحب کا یہ بنی گالا کا کیس بھی دوبارہ کھلے گا۔ فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر جو وزیر اعظم بننے سے پہلے زکوٰۃ اور خیرات کھا چکا ہو ایک ملک کی، وہ کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوا کیسا لگتا ہوگا؟ وہ اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ کبھی چہرہ اپنا آئینے میں دیکھا تو ہوگا آپ نے۔ آپ کے اوپر ابھی بھی فورن فنڈنگ کا کیس پینڈنگ ہے جس کے اوپر آپ جواب جمع نہیں کراتے، آپ سیکریسی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جی بہت مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اوپن ہونا چاہیے، کریں نا اوپن، ہمارے کیسز بھی اوپن کریں، ہمارے کیسز کو بھی جو ہے اس کو پبلک کو دکھائیں اور اپنے ٹرائلز کو بھی پبلک کو دکھائیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ خیر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، جب آٹا چینی خریدنے جاتے ہیں نا، جب گھی کی قیمت جو ہے اس میں جو ہے وہ 300 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑا ڈاکو اس وقت چونکہ وزیر اعظم ہے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ آپ ہی نے فارمولہ بتایا تھا۔ اس لیے یہ تمام حرکتیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھاولپور والا کیس ہے، ملتان جو نیب ہے اس کے پاس ایک خسرو بختیار نامی بھی کوئی شخص ہے، اس کا بھی ایک کیس ہے، اس کے خاندان کا بھی کوئی کیس ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا لاہور میں بہت پرزور سفارش کے بعد۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کہاں ہے کیس؟ خسرو بختیار اور اس کی فیملی کے بارے میں جو کیس آج تک پینڈنگ ہے وہ کہاں ہے؟ کے پی کے تو کیسز کی بات ہی نہیں کرتی میں، کیونکہ وہ کے پی کے اندر بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی حکومت ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ یہ صادق اور امین جو ہے سارے ان کو معلوم جبہ بھی حلال ہے، ان کو بی آر ٹی بھی حلال ہے،
ان کو ہیلی کاپٹر بھی حلال ہے، ان کے لیے سب حلال ہے، ان کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان غریب لوگوں کو جن کی کلیم چیف سیکرٹری کے مطابق، لا سیکرٹری کے مطابق، وزارت خزانہ کے مطابق، تمام وزارتیں لکھ کے ان کلیمز کو وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھیجتے ہیں کاغذات سمیت کہ جی یہ ان کا کلیم جسٹیفائڈ ہے، ان کو ہمیں آلٹرنیٹ زمین دینی چاہیے، اس پہ کیس بنتا ہے. لیکن رنگ روڈ جو بنی نہیں اور بننے سے پہلے اربوں روپے کی دیہڑی لگائی شیخ رشید سمیت، غلام سرور سمیت، زلفی بخاری سمیت لوگوں نے، ان کے فیس جو ہے وہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے. تو چیئرمین نیب صاحب آپ کے جو یہ فیس اور کیس کی جو تھیوری ہے وہ کھل چکی ہے بڑی اچھی طرح. سو انشاءاللہ تعالی ہم نے تو فیس کر لیا، آپ اور آپ کے فیسز کو بہت کچھ فیس کرنا ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. رسی دراز ضرور ہوتی ہے لیکن رسی سدا نہیں رہتی، اور اس لیے آپ کے اوپر بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں. اور یہ جو آج کل آپ کو شوق چڑھا ہے نا کہ آپ کو، اور آپ جو ہے وہ یہ چاکری جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یہ نہیں ہوگا. یہ چاکری جو ہے یہ آپ کو چھوڑنی بھی پڑے گی. اور آپ جیسے بہت آئے اور بہت گئے. مشرف جو ہے وہ بھی آیا تھا، اس نے بھی بہت سارا احتساب کر لیا تھا، اس نے بھی، اور آج مشرف کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہ جس کی قیمت خود کیس کے اندر باقاعدہ جج صاحب نے $8 ملین کہی، جو 2 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے 22 ارب روپے جرمانہ دینا ہے. یہ ہے اللہ کا انصاف، اور یہ ہے وہ، اگر کوئی سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. سو چیئرمین نیب صاحب، یہ آپ کی یہ حرکتیں آپ کو دن بدن آپ کے مقام سے اور گرا رہی ہیں. اور آخری بات کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب انسان گرنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ اگلے کے گریبان پہ جاتا ہے. اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں، آپ گرنے والے ہیں، اور آپ دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ گریبان اس کے ساتھ تو چلیں، پتہ نہیں ہوگا جو اللہ کرے گا، لیکن جو کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی باپ نہیں جاتا. اور بہت ساری آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے بات نہیں کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو کچھ یاد تو آ گیا ہوگا. یہ مجھے پتہ ہے، یاد تو آپ کو آ گیا، پتہ تو آپ کو چل گیا میں نے کیا کہا، اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے آپ کے کچھ خاندانی معاملات کے بارے میں. سو بہتر یہ ہے کہ اتنا کریں جتنا کل آپ سہ سکیں. شکریہ. طارق صاحب یہ رہنمائی کرا دیں، آپ نے ابھی کہا کہ کسی ادارے کو گرفتاری کی اجازت نہیں دیں گے، کسی ادارے نہ پہلے آپ سے گرفتاری کی اجازت مانگی نہ بھی دیں گے. آپ یہ بتائیں سیاسی رد عمل کیا ہوگا گرفتاری کی صورت؟ دیکھیں جی، اس دفعہ معاملات بہت مختلف ہیں. مختلف اس لیے ہیں کہ آپ 2 دفعہ سیاسی بنیادوں پہ ہمیں قید کر چکے، اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے ہمارے حق میں جو ہے وہ بیل آرڈرز میں یہ لکھا کہ کسی قسم کا ہمارے خلاف کرپشن کا الزام نہیں ہے. دیکھیے، اس دفعہ ہم نے قانونی مقدمہ اپنا بڑا اسٹرانگلی پریپیئر کیا ہے. ہم جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے تو ہمارے پاس ہائی کورٹ کا بیل آرڈر نہیں تھا. اب ہمارے پاس 3 کیسز میں ہائی کورٹ کے بیل آرڈر ہیں، اور وہ صرف 3 شہباز شریف صاحب کے نہیں ہیں. وہ آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس دیکھیں جہاں پہ مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ ہے، شاہد خاقان صاحب کا کیس دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا احسن اقبال صاحب کا کیس دیکھیں. تو قانونی طور پہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں کہ یہ اب جو سیاسی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے نیب کو نیب اور ایف آئی اے، چلے نیب تو پھر بھی 90 دن کا ریمانڈ ہے، بیل کا رائٹ نہیں ہے ٹرائل کورٹ کے پاس. یہ ایف آئی اے جو آج بہت یہاں پہ 30 مار خان بنا ہوا ہے، اور جہانگیر ترین کے بارے میں عدالت میں کہتا ہے کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم عدم تعاون کر رہے ہیں. تو یہ ایف آئی اے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا کاؤنٹر کریں گے، اور اس دفعہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا. ہم ایف آئی اے کے باہر بھی دھرنا دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ون سائیڈڈ احتساب جو ہے یہ نہیں چلے گا، اور اگر کوئی الزام ہے تو ابھی تک چارج شیٹ انہوں نے کوئی نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے کوئی دستاویز جمع نہیں کرایا. تو یہ بہت ہو چکا، اب ان کی باری ہے، ہم نے بہت سہ لیا. دیکھیے، چیئرمین نیب نے جتنے آج تک کیسز بنائے ہیں، معلم جبا کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا فیصلہ کرے. ایک شخص آپ نے اربوں روپے کے سکینڈلز کے اندر گرفتار نہیں کیا. آپ نے پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا، دیوار میں چنوا بھی دیا، گرفتار بھی کیا ایک ایک کر کے. تو دیکھیں، ہم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ بار بار اٹھا کے ہمیں اندر کر دیں گے اور ہم یہ سہ لیں گے. بہت ہوگی نیب گردی اس ملک کے اندر، اور یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے.
اب یہ اس لال سہانرا والے مقدمے میں یہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کہتا ہوں کہ ہم شہباز شریف کو بندر نہیں جانے دیں گے، بہت ہو گیا. نہیں دیکھیں یہ تھریٹ کی بات نہیں ہے. جوائنٹ اپوزیشن نے چیئرمین نیب کو طلب کیا، سلیم مانزی والا صاحب نے سینٹ کے اندر ان کو بلایا، ہم اس کے اندر ان کے ریزولوشن میں شریک تھے. آپ نے اس کا انجام دیکھا کہ چیئرمین سینٹ جب رولز کو فلاؤٹ کرے گا، جب نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ایک ایک سٹنگ میں 20 غیر قانونی آرڈیننس پاس کرے گا اور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان آرڈیننسز میں کیا لکھا ہے، آپ اپنی مرضی کے کالے قوانین بنائیں گے. جو بجٹ سیشن میں ہوا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طریقے سے بجٹ سیشن چلایا گیا. ہم ابھی بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں جگہ بات ہوگی. دوسرا یہ بار بار ابھی لکی نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ ہم نے کچھ تھریٹ دی ہے. ہم نے کس کو تھریٹ دی ہے؟ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں. اگر ہمارے بارے میں جھوٹے حقائق بنا کر آپ اس کا میڈیا ٹرائل کر سکتے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن اگر ہم نے ابھی تو میں نے پورے حقائق بتائے نہیں، ابھی تو میں نے ہنٹ دیا ہے صرف، ابھی تو میں نے پورے حقائق بتائے نہیں. اس کو آپ جو ہے وہ بار بار دھمکی کہہ رہے ہیں. ہم دھمکیاں ممکن دینے والے مجلس نہیں ہیں. اگر دھمکیاں دینا ہے اور اگر قانون کو ہاتھ میں لینا، ہم نے کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے نشریات بند کیے ہیں؟ کیا ہم نے اس ملک کے اندر سول نافرمانی کی کال دی ہے؟ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم لا ابائڈنگ لوگ ہیں اور وہی تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں عمران خان صاحب کے بیانات ہر ادارے کے بارے میں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے تھریٹ کیا، انہوں نے عصمت اللہ جنیجو ایس ایس پی کو جو مار پڑی وہ آپ کے سامنے، آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہ اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ نیب اور ایف آئی اے کو استعمال کریں گے تو اس دفعہ ہماری حکمت عملی سخت ہوگی. اور بشیر میمن کے انٹرویو کے بعد اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ عمران نیازی ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے امریکہ جا کے کہ میں نے شاید حقان عباسی کو میں نے بند کیا، تو ڈیسائیڈ کر لینا چیئرمین نیب چلا رہے ہیں یا عمران خان صاحب ڈی فیکٹو چیئرمین نیب ہیں.